ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی صبا رہتی تھی۔ ایک دن امی نے بتایا کہ صبا کی شادی اس کے کزن اظہار سے ہو رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اظہار ایک کم عمر لڑکا تھا جبکہ صبا اس سے 5 برس بڑی تھی۔ میں امی کے ہمراہ ان کے گھر مبارکباد دینے گئی۔ صبا سے ملی، وہ کافی بجھی بجھی تھی، لگتا تھا اپنی شادی پر خوش نہیں ہے۔ وہ ایک شریف لڑکی تھی، میں بچپن سے اس کو جانتی تھی، صوم و صلات کی پابند اور اپنے والدین کا خیال رکھنے والی۔ لیکن اس کی والدہ ایک سخت مزاج عورت تھی۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ دراصل وہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ سارا دن دونوں بیٹیوں سے گھر کا کام کراتی اور پھر بھی انہیں کوستی رہتی۔ حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک دن صبا نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی، لیکن آگ ابھی پائنچوں تک پہنچی تھی کہ اس نے فوراً پانی ڈال کر اسے بجھا دیا، کیونکہ اسی وقت ہماری پڑوسن شبانہ وہاں آ گئی۔ اس نے صبا سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ میں جانتی ہوں کہ تم ماں کے برے سلوک سے تنگ رہتی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایسا کوئی قدم اٹھا لو جس سے تمہاری جان چلی جائے یا گھر والوں کی بدنامی ہو۔ شبانہ کے بر وقت آ جانے سے صبا ایک بڑے حادثے سے بچ گئی، البتہ اس کی پنڈلیاں تھوڑی سی جھلس گئی تھی جن کو اس نے چھپا لیا۔ شبانہ نے اسے ڈاکٹر سے مرہم لا کر دیا، جسے چند دن لگانے سے آرام آ گیا۔ دونوں نے کسی کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا، تاہم شبانہ اس کو سمجھاتی تھی کہ آئندہ کبھی ایسی حماقت مت کرنا۔ وہ کافی تیز ترار لڑکی تھی اور چلن بھی ٹھیک نہ تھا، جبکہ صبا معصوم اور بھولی بھالی تھی۔ اس واقعے کے بعد دونوں میں پکی دوستی ہو گئی۔ شبانہ کی بہت سی غلط لڑکوں سے دوستیاں تھیں جن کے بارے میں وہ صبا کو نہیں بتاتی تھی۔ وہ صبا سے بہت ہمدردی جتاتی، کہتی کہ ہماری مائیں ہم پر بڑا ظلم کرتی ہیں، کیوں نہ ہم اس ماحول سے کہیں دور چلے جائیں۔ ہر وقت ایسی باتیں کر کے بالآخر اس نے اس بھولی لڑکی کو شیشے میں اتار لیا اور ایک دن اسے گھر چھوڑنے پر آمادہ کر لیا۔ ایک روز دونوں دوپہر کے وقت جب گھر والے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، دونوں برقع اوڑھ کر گھر سے نکل گئیں۔ اسٹیشن پر پہنچی تو بہت گھبرا رہی تھی۔ ایک لڑکا کافی دیر سے ان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اتنا گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کروں گا۔ صبا نے ہمت کر کے کہا کہ ہم اپنی نانی کے گھر جا رہی ہیں، مگر شبانہ نے کہا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے اور ساری رام کہانی اس لڑکے کو سنا دی جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف دونوں کو ہوٹل میں لے آیا۔ اس نے صبا کو کوئی گولی کھلا دی جس میں نشہ تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اکیلی کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد یوسف بھی آ گیا۔ صبا اس کا ارادہ بھانپ کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز مجھے برباد نہ کرو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میں نے تم کو بھائی کہا ہے۔ اس کے انداز مداخلت میں اس قدر منت، لجاجت اور معصومیت تھی کہ اس کے آنسو یوسف کے دل پر اثر کر گئے۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ کمرے سے چلا گیا، جبکہ شبانہ کو یوسف کا ایک دوست قدیر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ شبانہ بہت حسین تھی۔ جہاں یوسف کا دوست قدیر اس کو لے گیا تھا، وہاں 2 لڑکے اور تھے جو اس کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک نے غصے میں پولیس کو فون کر دیا کہ یوسف اور اس کا ساتھی لڑکی اغوا کر کے لائے ہیں۔ قدیر اور مخبری کرنے والا دونوں فرار ہو گئے، لیکن ہوٹل کے کمرے میں آ کر پولیس نے صبا اور یوسف کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں شبانہ کو بھی پولیس نے دھر لیا۔ چند دن انہیں تھانے میں رکھا گیا، پھر ان کے والدین کو اطلاع کی گئی۔ وہ تو پہلے ہی پریشان تھے۔ محلے والوں کو خبر ہو گئی کہ شبانہ اور صبا گھر سے بھاگ گئی ہیں، بس لوگوں نے لڑکیوں کے والدین کا جینا حرام کر دیا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یوسف کے چچا کا ایک بیٹا پولیس میں ملازم تھا، اس پر سے کیس ختم ہو گیا۔ اب اس لڑکی کا جینا معاشرے میں دشوار ہو گیا۔ باپ بیٹی کی غلطی پر زار و قطار رویا تو ماں بھی گمسم تھی کہ اگر میں اس قدر سختی سے کام نہ لیتی تو یہ لڑکی باغی نہ ہوتی۔ دراصل بچیوں کے دل نازک ہوتے ہیں اور ان کی بات و احساسات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ماں نے اس نکتے کو نہ سمجھا تو صبا جیسی شریف لڑکی شبانہ کے ہتھے چڑھ گئی۔ ان حالات میں کہ سبھی نے صبا کے والدین سے منہ پھیر لیا، رشتہ دار سو باتیں بنانے لگے۔ ایسے میں صبا کی چچی آگے آئیں جو ایک نیک فطرت عورت تھی۔ اس نے شوہر اور بیٹے کو سمجھایا کہ صبا ہماری ہی بچی ہے، ایسے حالات میں ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا میں اپنے بیٹے اظہار کے لیے اس کا رشتہ لیے لیتی ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، پھر یہ تو 18 سال کی ایک معصوم سی لڑکی ہے۔ اگر ہم آج بھائی صاحب کا ساتھ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ اس نے سارے خاندان کے مردوں کو سمجھا بجھا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس کا بیٹا بہت مشکل سے اس شادی پر راضی ہوا تھا، کیونکہ اب وہ جانتا تھا کہ خاندان والے صبا کو اچھا نہیں سمجھتے۔ صبا اپنی غلطی پر بہت نادم تھی، وہ گھنٹوں روتی رہتی۔ ابھی نکاح کی تاریخ مقرر نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک آفتاب آ پڑی۔
जिस लड़के यूसुफ के साथ सबा थाने पहुंच गई थी वो भी इतना बुरा नहीं था। उसने सबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने अपने वालिद से कहा कि उससे बड़ी गलती सरजद हो गई है। उसका इरादा सबा को इज्जत से उसके वालिदैन को वापस लौटाने का था, लेकिन उसका मौका नहीं मिला और एक बुरे लड़के के साथ झगड़ा हो जाने के सबब वो और सबा थाने पहुंच गए। तब बदनामी और केस को लंबा होने से बचाने के लिए इंस्पेक्टर साहब ने दोनों की रजामंदी से निकाह पढ़वा दिया और अब सबा उसकी बीवी है। खौफ की वजह से वो इस बात को अपने वालिदैन पर आश्कार नहीं कर रही। निकाह में चचाजाद ने भी शमूलियत की थी। इंस्पेक्टर साहब से पूछ लें, हमारा कोर्ट में बाकायदा निकाह हुआ है। इस पर यूसुफ के वालिद ने निकाहनामा ले जाकर सबा के वालिद को दिखाया और कहा कि आपकी लड़की ने अपनी रजामंदी और खुशी से मेरे लड़के से कोर्ट में जाकर निकाह किया है, लिहाजा अब आप उसकी दूसरी जगह शादी नहीं कर सकते। सबा के वालिद और चचा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पुलिस की मिली भगत है, हम इसको नहीं मानते। वो बोले, अपनी बेटी को बुला कर पूछ लो, अगर वो इस अमर से इनकार करती है तो हम वापस लौट जाते हैं। मगर उनकी लड़की इनकार ना कर सकी। उसने बताया, इंस्पेक्टर साहब यूसुफ के करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने मशवरा दिया था कि आप लोग निकाह कर लें तो आगे मज़ीद केस की पेचीदगी से बच जाएंगे, वरना अगर आपके रिश्तेदारों ने लड़के पर अगवा और हदूद का केस बना दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बदनामी तो हो चुकी, मगर इस जुर्म की सज़ा भी सख्त है। चूँकि यूसुफ ने इन हालात में भी मेरी इज्जत पर हर्फ ना आने दिया था, तभी मैंने यही बेहतर जाना कि उनका मशवरा मान लूँ और इज्जत से यूसुफ की हो जाऊँ। लिहाजा ये सही है कि मैंने उसके साथ निकाह किया है, क्योंकि पुलिस ने हमको एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया था। ये इंकिशाफ किसी भंचाल से कम न था। ताहम लड़के का बाप भी एक शरीफ आदमी था। उसने अपनी पगड़ी लड़की के वालिद के पैरों में डाल दी और इल्तिजा की कि आप बेटी को इज्जत से रुखसत कर दें तो हम भी इज्जत से इसे रखेंगे, कभी कोई तकलीफ ना देंगे। इंस्पेक्टर साहब भी सलाह मशवरे में शरीक थे और इस तरह सबा के माँ बाप ने बेटी को यूसुफ के वालिद के सपुर्द कर दिया। सबा की सास बहुत अच्छी थी। उसने उसे इज्जत और मकाम दिया क्योंकि उसके बेटे को सबा पसंद आ गई थी। वो अच्छे लोगों में गई जहाँ ससुराल वालों ने उसको कोई तकलीफ ना दी, बल्कि उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। ताहम सबा के रिश्तेदारों ने उसके वालिद और चचा को कह दिया कि अब ये लड़की कभी मैके ना आएगी, वरना सारी बरादरी आपका बाइकआउट कर देगी। उसके बाद सबा कभी मैके नहीं आई, अलबत्ता अपनी बहन से कभी कभार उसका राब्ता हो जाता था, जिससे पता चलता रहता था कि वो अपने घर में खुश है और ससुराल में उसे कोई तकलीफ नहीं है। शौहर भी उससे मोहब्बत भरा सलूक रखता है। सबा की तो किस्मत अच्छी थी कि उस इतनी नासमझी का कदम उठाने के बावजूद उसको वो सज़ा कुदरत ने ना दी जो ऐसी आकबत नाअंदेश लड़कियों का मुकद्दर होती है। ताहम सभी की किस्मत इसी की तरह नहीं होती। ज़्यादातर लड़कियां जब बग़ैर सोचे समझे घर से कदम निकालती हैं तो ज़माने की ठोकरें उनका मुकद्दर बन जाती हैं। शबाना की किस्मत मगर सबा जैसी ना थी। वालिदैन उसको थाने से घर ले आए और जितनी लानत मलामत करनी थी की। उसके बाद उसके वालिद ने उसकी शादी अपने एक वाकिफ कार के बेटे शबीर से कर दी। शबीर अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। शबीर की माँ भी सौतेली थी। उसको बहू के रूप में एक नौकरानी चाहिए थी। उसके पहले शौहर से एक बेटा था जिसका दिमागी तवाज़ुन सही ना था। ये औरत शादी के बाद इस लड़के को भी साथ ले आई थी। शबीर के वालिद की हलवे की दुकान थी। मैट्रिक के बाद सौतेली माँ ने शबीर को पढ़ने नहीं दिया और उसे दुकान की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। अब बाप सारा दिन घर पर होता और दुकान पर बेटा बैठता। वो सुबह सवेरे उठता और हाथ मुंह धोकर दुकान पर चला जाता। शबाना सारा वक्त पूरियों का आटा गूंथती और छोले के बड़े बड़े पतीले पका कर दुकान पर भिजवाती। उसकी ज़िंदगी गोया अजाब बन गई थी। एक दिन शबीर दुकान पर बैठा था तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की आई। उसने शबीर से कहा कि क्या उसे अपनी दुकान के लिए कोई हेल्पर चाहिए। उसने कहा हाँ, क्योंकि उनका काम बहुत बढ़ गया है और मेरी बीवी अकेली सारा काम नहीं कर सकती। अगर तुम हमारे घर आकर उसका हाथ बटा दिया करो तो तुमको मैं अच्छा मुआवजा दूंगा। वो बोली, क्यों नहीं, आपका घर कहाँ है? इसी दुकान के पीछे है, लेकिन तुम अपने बारे में कुछ बताओ। उसने बताया, मैं एक यतीम लड़की हूँ, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है, वो किसी के घर का काम करती है, तनख्वाह कम मिलती है, इसलिए हमारा गुजारा नहीं होता। वालिदैन की इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें मुलाजमत पर नहीं रख सकता। ताहम मुझको उम्मीद है कि वो तुम्हें काम पर रख लेंगे, क्योंकि मैं कई दिनों से हेल्पर की ज़रूरत थी। मैं अपने वालिदैन से जिक्र करूँगा, तुम कल आ जाना। अगले रोज़ जब वो लड़की दुकान पर आई
تو شبیر نے کہا کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ میں پہلے لڑکی کے گھر جا کر حالات دیکھوں گی، پھر اس کو رکھ لیں گے۔ شبیر کی ماں اس لڑکی کے گھر گئی۔ ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا اور مفلسی عیاں تھی۔ یہ بے حد ضرورت مند لوگ تھے۔ شبیر کی ماں نے شوہر سے کہا کہ ان کو رکھ لیتے ہیں، یہ بچی کم تنخواہ پر بھی راضی ہو جائے گی۔ لڑکی کا نام سریا تھا۔ وہ اب صبح دم شبیر کے گھر آ جاتی اور سارا دن ہوٹل کے کام کاج میں شبانہ کا ہاتھ بٹاتی۔ یہ ایک بے حد شریف اور تابع دار قسم کی بچی تھی۔ یوں بھی ضرورت انسان کو سر جھکا کر رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عرصے تک یوں ہی کام چلتا رہا۔ ایک دن شبیر کی ماں کو خیال آیا کہ میرا لڑکا ذہنی طور پر کمزور ہے، کوئی اس کو اپنی بیٹی نہ دے گا، کیوں نہ اسی لڑکی کو بہو بنا لوں۔ یہ غریب اور بے سہارا لڑکی ہے، یقیناً سریا کی ماں مان جائے گی۔ اس کے لڑکے کا نام زین تھا۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک لگتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کو دورہ پڑ جاتا تھا۔ اسے شک کی بیماری تھی۔ زین کی ماں نے سریا کی ماں کو اعتماد میں لیا اور رشتے کی بات کی۔ وہ بیچاری اس لڑکے کی ذہنی بیماری سے واقف نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اچھے لوگ ہیں، کیوں نہ بیٹی کا رشتہ ان کو دے دوں، ورنہ اس غربت میں کون میری بچی کو بیانے آئے گا۔ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور یوں سریا کی شادی زین سے ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی ان پر یہ راز کھل گیا کہ یہ لڑکا مریض ہے اور دورے بھی پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بدقسمتی سے بھی سمجھوتا کر لیا کہ جینے کا سہارا تو مل گیا تھا اور رہنے کو گھر کی چھت بھی میسر آ گئی تھی۔ ان دنوں شبانہ امید سے تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ کام کا سارا بوجھ اکیلی سریا پر آ پڑا تھا۔ بتاتی چلوں کہ سریا کا ایک بھائی بھی تھا جو کافی عرصے پہلے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ جوا کھیلنے کے الزام میں جیل بھی جا چکا تھا۔ سریا کی ماں نے شبیر کی والدہ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس نے سوچا اگر سمدھن کے کان میں اس کے لڑکے کے کرتوت کی کہانیاں پڑ گئیں تو کہیں رشتہ نہ بگڑ جائے۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک رات جبکہ سب لوگ اپنے کمروں میں تھے، سریا آدھی رات کے بعد اٹھ گئی، کیونکہ اسے دکان کا مال اسی وقت تیار کرنا ہوتا تھا کہ صبح تڑکے شبیر دکان کھلواتا تھا۔ اچانک آدھی رات کو شور و غوغا ہوا۔ کوئی جوان گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سریا کو پکارا تھا۔ تبھی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، سمیر بڑے دنوں بعد آئے ہو، تمہاری یاد میں تو دل بہت اداس رہتا تھا، یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح آ جاؤ گے، لیکن اس وقت کیوں آئے ہو؟ یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے عرصے سے میرا جیب خرچ بند کر دیا ہے، 1 روپیہ نہیں دیا، مجبور ہو کر آیا ہوں، مجھے رقم دے دو تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو اتفاق کے کھٹکے پر زین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ بیوی کو ایک نوجوان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے نہ کچھ پوچھا اور نہ کوئی سوال کیا۔ کمرے سے باپ کا پستول نکال کر لے آیا اور بیوی اور اس کے ساتھ نوجوان کو گولیاں مار دیں۔ غصے میں اس کو پتہ ہی نہ تھا کہ کیا کر رہا ہے۔ شک کی بنا پر اس نے 2 بے گناہ جانیں لے لیں کہ یہ نوجوان اس کی بیوی کا سگا بھائی تھا، تو وہ ہاتھ ملنے لگا۔ شور سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس آئی اور زین کو پکڑ کر لے گئی۔ حقیقت کا علم ہونے کے بعد سبھی کو بہت دکھ ہوا۔ زین کو بھی افسوس تھا کہ جلد بازی میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ زین کی ماں سریا کی ماں کو مورد الزام ٹھہراتی تھی کہ اس نے رشتہ کرتے وقت کیوں یہ حقیقت ان سے چھپائی۔ اگر وہ ہر بات سچ سچ بتا دیتی تو کم از کم 2 جانوں کا زیاں نہ ہوتا، لیکن اب دونوں ہی پچھتاتی تھی کہ ایک کا بیٹا اور بیٹی گئی تو دوسرے کا بیٹا جیل چلا گیا۔ دونوں کی ہی دنیا اجڑ گئی۔ دنیا ایک نگار خانہ ہے، یہاں کیا نہیں ہوتا۔ کچھ واقعات نہایت تکلیف دہ تو کچھ ناقابل یقین ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ معاشرے کی وہ ناہمواریاں ہیں جو کبھی ستیلے رشتوں کی کڑواہٹ سے تو کبھی نادان لڑکیوں کی ناعاقبت اندیشی کے باعث جنم لیتی ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ خاص طور پر ماؤں کو اس بات پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کی بیٹیوں کی سہیلیاں تو غلط سوچ کی حامل نہیں ہیں۔ یہ ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بیٹیوں کی سہیلیوں پر بھی نظر رکھیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔